بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ زمین کب روتی ہے۔ زمین اس وقت روتی ہے جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ ان گناہوں سے اپنی عورتوں کو بچانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کی بنا پر زمین روتی ہے اور فریاد کرتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا اور عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین زاروں کے تار رو رہی ہے۔ اس نے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کیا۔ زمین نے کہا کہ اس کا جواب تو جا کے اپنے نبی سے پوچھ لینا۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا۔ عرض کی کہ میں نے زمین کو زاروں کے تار روتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ میری قوم کے گناہوں نے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ اور اس کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی پر کیا جاتا ہے تو زمین رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری زمین کو میلا کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ 3 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ فرمانے لگے کہ پہلا گناہ زنا ہے جو زمین کو رونے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت بدکاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر گرتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ انسان ہوتے ہوئے حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں مگر پکا ہوا نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور فرمایا کہ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کرتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے، اس وقت زمین روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے۔ تو گھر میں مر جاتی مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا حرام ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شرعی طور پر جائز امور کو انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا اصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کی شرعی حق میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور فرمایا کہ تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے عورت کا پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے،
یہ 3 ایسے بدترین گناہ تھے جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مردوں اور عورتوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں، شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔